السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذرونی ما ترکتکم، تم مجھے چھوڑ دو، یعنی بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. لہذا جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے دوں تو اس کام کو بجا لاؤ، اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ. اس حدیث میں جو پہلا فائدہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں یہ اصول ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جائز ہے جس سے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو، جس کے بارے میں ممانعت کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، وہ جائز ہے. اس کے برعکس عبادات میں وہی کام جائز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، یعنی عبادات کے لیے وہ کام جائز ہوگا جس پر سنت رسول کی، حدیث نبوی کی مہر ہوگی. اس لیے دینی امور میں نیا ایجاد کیا ہوا کام جو ہے وہ بدعت کہلائے گا، دنیاوی معاملات میں نہیں. دنیاوی معاملات میں ہر کام جائز ہے الا کہ اس کے بارے میں ممانعت کی دلیل آ جائے. دوسرا فائدہ جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے فرضی مسائل جس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جن کا عملی معاملات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ان سے گریز کرنا چاہیے. تیسرا فائدہ جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہلاکت کا باعث ہے. اور اس بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ مختلف قوموں نے اپنے انبیاء کے احکامات کے خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مختلف قسم کے عذابات آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. اس حدیث کے اندر جو چوتھا فائدہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ایک حکم کی تعمیل کی ایک شخص طاقت نہیں رکھتا، وسعت نہیں رکھتا، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. اس حدیث میں جو پانچواں فائدہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کام سے شریعت نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے مکمل طور پر پرہیز اور اجتناب ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.